اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات پڑھ رہے ہیں۔ حصہ غزلیات میں ہم نے کل فانی بدایونی صاحب کی جو شاعری ہے اس پہ ہم نے مختصر سی گفتگو کی، یعنی کہ کل ہم نے دیکھا کہ جو فانی بدایونی صاحب تھے وہ اردو کے ایک عظیم پایہ شاعر ہے، اور یعنی کہ ان کی شاعری کے بارے میں ہم نے کل اچھے سے یہاں پہ اس پہ روشنی ڈالی کہ کیسے اسے یہ جو شاعری ہے اس کا بے حد اسے شوق تھا، اسے شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے اسے پھر بعد میں چھپ کر شاعری کرنی پڑی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فانی بدایونی صاحب کی جو یہ ہے پہلی غزل جو ان کی ہے، آج ہم اسی بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ابھی ذکر کیا کہ جو فانی بدایونی صاحب تھے اس کو شعر کہنے کا بے حد شوق تھا، وہ شوق اسے بچپن سے ہی تھا، لیکن ان کے والد جو تھے وہ شاعری کے خلاف تھے، اسی لیے انہیں چھپ کر شاعری یعنی کہ شعر کہنے یعنی کہ وہ چھپ کر شعر کہتے تھے۔ فانی بدایونی صاحب کسی کو اپنا استاد بھی نہ بنا سکے، خود اپنی محبت اور ریاضت سے سیکھ لیا، اور جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی جو زیادہ تر شاعری ہے، زیادہ تر کلام جو ان کا ہے وہ ضائع ہو گیا۔ جو کچھ بھی بچا وہ باقیاتی فانی کے نام سے شائع ہوا، بعد میں ایک اور مجموعہ جو ہے عرفانیاتی فانی کے نام سے انہوں نے پھر شائع کیا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے ان کی جو پہلی غزل ہے، آج ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جو پہلا شعر ہے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ اس شعر میں مطلع میں فانی بدایونی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں رہنا آرام دہ ہے یا تکلیف دہ، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا میں رہنا میرے لیے آرام دہ ہے یا تکلیف دہ، مجھے اس بات سے کچھ غرض نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں موت سے خوف زدہ ہوں، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ یعنی کہ ہستی مینس کی زندگی، قدر و قیمت، یعنی کہ اگر مجھے موت ملے، اگر مجھے موت مفت میں بھی ملے تو بھی میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں موت سے خوف زدہ ہوں، ہمیشہ میں اس سے ڈرتا رہتا ہوں۔ اسی لیے فانی بدایونی صاحب مطلب میں یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا آرام دہ ہے یا تکلیف دہ، لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، اس بات سے مجھے غرض نہیں ہے، غرض اگر ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں موت سے خوف زدہ ہوں، ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ موت اگر مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی میں اسے نہ لوں گا۔ دوسرا شعر جو ہے: آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ دوسرے شعر میں فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی بستی جو ہے برباد بھی ہوتی ہیں اور آباد بھی، آبادی بھی دیکھی ہیں ویرانے بھی دیکھے، ویرانے یعنی کہ مثال کی جہاں آبادی نہ ہو، یعنی کہ یہاں پہ فرماتے ہیں فانی بدایونی صاحب کہ دنیا کی بستی جو ہے وہ برباد بھی ہوتی ہیں اور آباد بھی، یعنی کہ انسانی بستیاں جو ہے وہ اجڑتی ہیں اور آباد بھی ہوتی ہیں، اسی طرح اور بستیاں برباد ہوتی رہی ہے، لیکن دل کی بستی کا حال یہ ہے
جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہیں، لیکن دل کی بستی کا حال یہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ اجڑ گئی تو پھر کبھی آباد نہ ہوگی، اس کی بربادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ دل جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہیں۔ اس میں فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ دنیا کی بستی آباد بھی ہوتی ہیں اور برباد بھی، یعنی کہ انسانی بستیاں جو ہے وہ اجڑتی رہتی ہیں اور آباد بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو دل کی بستی ہے، دل کی بستی کا حال یہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ اجڑ گئی تو پھر کبھی آباد نہ ہوگی، اس کی بربادی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اس کی بربادی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرا شعر جو ہے، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ تیسرے شعر میں فانی بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جان سی شے بک جاتی ہیں ایک نظر کے بدلے میں۔ یہاں پہ تیسرے شعر میں فانی بدایونی صاحب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہاری نظر عنایت میرے لیے سب کچھ ہے، تمہاری نظر عنایت کے بدلے میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں، آگے تمہاری مرضی کہ ایک نظر عنایت کے بدلے میں میری جان خرید لو یا نہ خریدو، خریدار تو تم ہو، سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، آگے مرضی گاہک کی، گاہک یعنی کہ خریدنے والا، ان داموں تو سستی ہے، یعنی کہ یہ تو مرضی آپ کی ہے، یعنی کہ آگے تمہاری مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ ایک نظر عنایت کے بدلے میں میری جان خرید لو یا نہ خریدو، خریدار تو تم ہو، سب کچھ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اگرچہ آپ مجھ پر ایک نظر عنایت کرو گے تو میں سب کچھ اس کے لیے، یعنی کہ اس کے بدلے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اب مرضی آپ کی ہے، یعنی کہ اب آگے مرضی گاہ، یعنی کہ اب تو خریدار آپ ہی ہو، یعنی کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ ایک نظر عنایت کے بدلے میں میری جان خرید لو یا نہ خریدو، خریدار تو تم ہی ہو، یعنی کہ سب کچھ آپ پر ہی منحصر ہے، سب کچھ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ چوتھا شعر جو ہے، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ اس شعر میں فانی بدایونی